اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، سورۃ جمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 111 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ جب پہلی سورت میں کافروں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا، تو اس سورت میں فتح کی بشارت اور سکینہ نازل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، جب پہلی سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا گیا، تو اس صورت میں آپ کی رسالت، آپ کی عظمت شان اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے 18 صفات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ذرا پہلی صورت میں یہ کہا گیا تھا کہ صلح کی پیشکش نہیں کرو، صلح کی دعوت مت دو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم۔ اس صورت میں صلح حدیبیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مبین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطالبہ دشمنوں نے کیا تھا، اور وہ صلح مسلمانوں کی کمزوری، مداہنت اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، بلکہ برابری کی بنیاد پر ہوا تھا۔ سے سورت کا بنیادی مضمون، سورت کا نام بھی اسی وجہ سے سورۃ الفتح ہے۔ فتح ایک نام سے یہ سورت موسوم ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فتوحات کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ہونے والے بہت عظیم عطیات کا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ الفتح۔ سورت کا بنیادی مضمون و خلاصہ، سورت میں فتح کی بشارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان ہے، اور سکینہ نازل ہونے کی بشارت ہے، انزل السکینۃ علیہم۔ صحابہ اکرام کی صفات کا ذکر ہے، اور مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 4، 7، 9، 11، 14، 26 میں۔ یہ سورت کا بنیادی مضمون اور سورت کا خلاصہ۔ سورت کی امتیازات، نمبر 1، بہت ساری فتوحات اور مال غنیمت کی بشارت ہے۔ نمبر 2، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اس میں صحابہ اکرام کی بیت رضوان، درخت کے نیچے ہونے والی بیت رضوان کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اس میں کثرت سے بشارتیں ہیں اور صحابہ اکرام کی صفات کا بیان ہے۔ نمبر 5، سورت میں منافقین کے قبائح کا بیان ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ جنگ احزاب کے بعد اگرچہ کافروں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور اب دوبارہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتے تھے مشرکین مکہ، لیکن حرم مکہ پر اب انہی کا تسلط تھا اور انہی کا قبضہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بمنزل وحی کی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خواب کا اعلان کیا، آپ نے خواب کیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔
صحابہ اکرام کے 1400 کے لگ بھگ ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی اور آپ خالص عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے، جنگ کرنا یا اور کوئی مقصد بالکل نہیں تھا۔ یہ خبر مشرکین کو بھی پہنچی تھی۔ جب آپ قریب پہنچے تو انہوں نے روک لیا۔ آپ کو اندازہ ہوا تو آپ نے عام راستہ تبدیل کر کے حدیبیہ کی طرف سے آپ آ گئے۔ انہوں نے آپ کو روک لیا، چونکہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے تو مذاکرات شروع ہو گئے، سفارتوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو مکے میں سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے اور سفارت کے لیے انتہائی وہی مناسب تھے، ان کو آپ نے بھیجا۔ وہ چلے گئے، پیچھے سے افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ نے بیعت کی درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے بیعت کی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بالکل نہیں چاہ رہے تھے، تو کافروں کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے اور صلح حدیبیہ ہو گیا۔ اس صلح کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ بظاہر اس کی جو شرائط تھی وہ بالکل پستی والی اور ناقابل برداشت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ آپ نے اپنے قربانی کے جانور کو وہاں ذبح کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے بھی آپ کو دیکھ کر کیا، جب کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ وحی سے ہو رہا تھا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ فتح مبین کس طرح ہے؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 6 سال مسلسل ہنگامی صورتحال سے دوچار تھے۔ وہاں کے دشمن اور مشرکین مکہ کی طرف سے تو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے صلح میں یہ طے ہوا کہ 10 سال جنگ بندی، 10 سال ہم نہیں لڑیں گے۔ 10 سال تک آپ کو اطمینان ہو گیا، ہنگامی صورتحال سے آپ باہر آئے۔ 10 سال جنگ نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ فائدہ تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اب آپ فارغ ہو گئے، تو آپ نے بنو نذیر کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، ان کو نکالا۔ اس میں آپ کی دعوتی کام پر بھی بڑا اثر پڑا تھا ہنگامی کام کی وجہ سے۔ تو آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ عام عربوں پر یہ اثر پڑا کہ مسلمان جنگ نہیں چاہتے، امن پسند لوگ ہیں، بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مکہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ بچ گئے، ورنہ اگر جنگ ہوتی تو وہ قتل ہو جاتے، ان کا پتہ بھی نہ چلتا۔ مسلمانوں کو کافر مسلمان جو آپس میں رشتہ دار تھے، تو ان کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا اور اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ اس لیے یہ فتح مبین اس کو قرار دیا گیا۔ صلح میں چونکہ یہ طے ہوا تھا، جب صلح لکھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل ابن عمر اس کی طرف کافروں کی طرف سے سفیر تھے، آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اعتراض کیا، بسمک اللہم لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ لکھوا رہے ہیں۔ اس پر اس نے اعتراض جڑ دیا، اوہو ہم آپ کو رسول اللہ مانیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں لکھوں گا، میں نہیں، آپ نے فرمایا مٹاؤ، کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ پھر آپ نے خود مٹایا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الادب فوق الامر. عام تو یہ مشہور ہے نا کہ الامر فوق الادب، لیکن یہ آپ نے کہا مٹاؤ، اس نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، تو ادب کو مقدم رکھا امر پر. الادب فوق الامر بھی ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے آپ کے رسالت پر اعتراض کیا تھا نا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کافرو تم مانو یا نہیں مانو، چلو ابھی نہیں مانتے ہو، ایک وقت آئے گا تم مان لو گے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. پیغمبر تو معصوم ہے، آپ کا گناہ کہاں سے آیا ہے؟ اور معافی تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. دیکھو ذنب کہتے ہیں ایسا فعل کہ جس کا نتیجہ قابل مذمت ہو، اچھا نہ ہو. اس کے اطلاق بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹی لغزش پر بھی ہوتی ہے. سب سے بڑا قتل ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، قتل کو ذنب کہا. یہاں ذنب سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، یہاں اگر گناہ ہو تو اللہ معاف کرے، گناہ آپ کے ہے ہی نہیں، بطور فرض ہے. نمبر دو، یہاں تدبیری امور میں، اجتہادی تدبیری امور میں غلطی مراد ہے، غلطیاں مراد ہے، وہ بشریت کا خاصہ ہے. پھر جب اللہ نے فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پیچھے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ آپ دانستہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب معاف ہے. اس لیے یا اجتہادی اور تدبیری امور میں اجتہادی غلطیاں مراد ہے، اور جو بشر کا خاصہ ہے وہ گناہ مراد نہیں ہے جو دیدہ دانستہ ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محال ہے. آپ معصوم ہے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آپ پاک ہے. اس صورت کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لقد انزلت علی اللیل سورہ لہی احب الی مما طلع علیہ الشمس، ایک صورت مجھ پر نازل ہو گئی، مجھے روئی دنیا سے وہ زیادہ محبوب ہے. اور آپ کو بہت خوشی تھی اس بات سے، صحابہ نے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت بہت محبوب ہے، لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے بھی بشارت نازل ہو گئی. بات سورت کی ابتدا ایک ربانی خوشخبری سے ہوتی ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں کے لیے کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. 5 نمبر آیت. اور سورت کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار، آخری آیت 29 نمبر آیت. اور یہ بہت بڑی فتح ہے اور عظیم فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ اکرام پر. سورت کا بنیادی محور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ربانی عطیات اور فتوحات کی بشارت. سورت کے موضوعات سب فتوحات سے عبارت ہے اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 1-2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں کی معافی اور آپ پر نعمت مکمل کرنے کا اعلان ہے. آیت نمبر 1-2. دوسرا موضوع اللہ عز و جل کی نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آیت نمبر 3. تیسرا موضوع آپ پر اور آپ کے صحابہ پر سکینہ کا نازل ہونا. آیت نمبر 4. چوتھا موضوع اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ اور جنت کی بشارت ان کو. آیت نمبر 5-29.
پانچواں موضوع ایمان والوں سے اللہ کی رضامندی، قد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت نمبر 18۔ چھٹا موضوع دنیا میں ایمان والوں کے لیے اللہ کا فضل و عطا، 19-20۔ ساتواں موضوع مکے میں موجود مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان، 25 نمبر آیت۔ آٹھواں موضوع فتح مکہ کی بشارت، 27 نمبر آیت۔ نواں موضوع اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، 28 نمبر آیت۔ وہ تمام صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی وہ سب جنتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ صحابہ اکرام کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تمام آسمانی کتابوں میں، تورات، انجیل، قرآن میں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، جو اللہ کی طرف سے اللہ مقدر کرے اس پر اللہ پر بھروسہ کرے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز کو مؤخر کرتے ہیں اور دوسری چیز کو مقدم کرتے ہیں جو انسان نہیں چاہتا ہے، اس میں بندے کی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان نہیں چاہ رہے تھے یہ صلح، لیکن اس میں فائدہ تھا، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ اسلام کا پودا پہلے کیسے تھا۔ پہلے ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 2 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، پھر تناور درخت بن گیا۔ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ صحابہ اکرام کی صفات پہلے ذکر کیے گئے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ جہاں کافر نظر آئے گا بد اخلاقی کریں گے اور سخت مزاجی سے پیش آئیں گے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ دبیں گے نہیں اور اپنے رعب و دبدبہ کو قائم رکھیں گے اور کبھی مذاکرات صلح کی پیشکش نہیں کریں گے، ان کو رعب اور دبدبے میں رکھیں گے، یہ معنی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے۔ صحابہ اکرام ایسے ہوتے تھے آپس میں جیسے سکے بھائی ہو، اور جہاں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، معانقہ کرتے تھے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ اکرام کی شب بیداری و عبادت کا حال اللہ نے ذکر کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ چہرے کی نورانیت، عبادت کے آثار، یہ مراد ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ یہ معنی مراد نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ نشان کیا جائے، نشان لگایا جائے رگڑ کے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ مراد نہیں ہے۔ اس پر تو خود صحابہ نے رد کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بعد لوگوں کے یہ زمین کو کردری ہو گئی یا لوگوں کی سر باری ہو گئی، یہ نشان کہاں سے آ گئے؟ بہت ساری مبتدعین یہ نشان بناتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، نہیں، اس سے عبادت کے آثار مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھا، آپ کو دیکھتے ہی اس نے کہا یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاندیدہ قسم کے لوگ وہ انسان کا پتہ
اس کے چہرے سے لگاتے ہیں کہ یہ کس قبیل کا آدمی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ چہرہ گویا کہ یہ اس کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے، اور ہر انسان کس طرح ہے وہ چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے کہ سابقہ کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل بہت بڑی تفصیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے تذکرہ تھا، یہود اس کو پہچانتے تھے، اور اس کے بڑے واقعات ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں ان کے پاس لکھا ہوا ہے، تو آپ کے صحابہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر مشکل وقت میں انہوں نے اسلام کی پودے کی حفاظت کی، تناور درخت ثابت ہو گیا، اب اس درخت کو تو کوئی اکھیڑ نہیں سکا اور بعد مخالف کچھ نہیں بگاڑ سکا، اب صرف لوگ اس کے سائے میں آ گئے، بس اب کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو اس سے تشبیہ دی گئی لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو بہت غصہ آتا ہے اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام کے ساتھ بغض رکھے، صحابہ اکرام پر غصہ آتا ہے ان کو، اور صحابہ اکرام کے مناقب و فضائل کا وہ انکار کرتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔